وما اسفل من الازار من الکعبین ففی النار. خدا کی قسم بخاری شریف کی حدیث ہے، عام حدیث نہیں ہے. جو ٹخنے ڈکی ہوئے ہوتے ہیں وہ دوزخ میں جلی. یہ معمولی گناہ نہیں، لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور ٹخنے ڈکنے کو آدمی کو اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے. صاف حیات صحابہ میں میرے پیارے بھائی اس بات برا محسوس نہ کرے. حضرت عمر نے ایک تو بخاری میں یہ ہے کہ ایک نوجوان آیا، حضرت عمر خنجر لگ گیا فجر کی نماز میں، گھر لے گیا، شربت لایا گیا، وہ ہتھڑیوں سے نکل گیا، دودھ لایا گیا، پتہ چلا کہ ابھی دنیا سے جا رہا ہے. ایک نوجوان آیا، اس کو خوشخبری سنائے، اے عمر گھبرانا نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا، یہ تو کیا فرمایا؟ کاش لا لی والا علیہ، کچھ چاہتا نہیں لیکن معاملہ سر بسر پورا ہو جائے، لیکن میری پکڑ نہ ہو جائے، کچھ ملنے کا وہ نہیں ہے. لیکن جب وہ جوان جانے لگا توجہ سے سنو میرے پیارے بھائی، ایک تو صحابہ میں دوسرے کے ہمدردی کا اتنا جذبہ کہ ابھی چند لمحے کے بعد دنیا سے جا رہا ہے، لیکن ایک آدمی کے ٹہنے ڈٹی ہوئی ہے، بلایا. یہ عام کتاب کی بات نہیں، بخاری شریف کے. یبن اخی، یہ حضرت عمر کے الفاظ ہے، یبن اخی، اے بھتیجے، ارفع ازارک، اپنے لنگی کو اونچا کر، فإنہ انقل ثوبک واتقل ربک، اس سے تمہارا کپڑا بھی صاف رہے گا اور تمہارا رب بھی راضی، تمہارا رب بھی. اور جب امیر المومنین تھے، اللہ ہم پر بھی ایسے لوگ بلائے، تو امیر المومنین ایک نوجوان کو دیکھا کہ ٹخنے ڈکی ہوئی، یہ بھی حیات صحابہ میں، اس کو بلایا، کہا بیٹے تمہیں ماہواری بیماری آتی ہے عورتوں والی؟ یہ معمولی بات نہیں ہے ایک مرد کو کہنا کہ تمہیں حیض کی بیماری آتی ہے. وہ حیران ہو گیا کہ حضرت مرد کو تو یہ نہیں آتی ہے. انہوں نے کہا پھر کیا عورتوں کی طرح ٹہنے ڈکی ہوئی ہے؟ یہ تو عورتوں کے ساتھ مشبہ. تو ہم آزاد نہیں ہے میرے پیارے بھائی، بالوں میں بھی آزاد نہیں ہے، لباس میں بھی آزاد نہیں ہے، کھانے میں بھی آزاد نہیں ہے. ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ. اس نے کہا میرا دایاں ہاتھ منہ تک اٹھتا نہیں، تکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرے کہ نہ اٹھے، پھر کبھی زندگی میں ہاتھ اٹھا نہیں ہے، شل ہو گیا. لا تاکلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ پیو. فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا کون کرتا ہے؟ شیطان. تو جو آدمی بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے اس میں شیطانی صفات پیدا ہوں گے، نافرمانی کی عادت بڑھ جائے گی. ہم آزاد نہیں ہے، ہمارا ہر چیز یا جنت کے طرف ہر قدم لے جانے والا ہے یا دوزخ کے طرف. ایک آدمی بازار میں گیا، دنیا کمانے کے لیے گیا، دنیا کے کام کے لیے، کوئی کاروبار، وہاں پر آئی عورت آئی تو اپنے نظر کو نیچا کر دیا، کسی کے ڈر سے نہیں ہے. قرآن کیا آیت ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت سے. تو مفتی زین العابدین صاحب بہت بڑے شخصی، وہ فرماتے اس عمل سے اس انسان کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے. لیکن اگر دیکھو کیسی ہے، یہ تو بڑا مزہ کر رہا ہے، دیکھو دوبارہ دیکھو، سے بارہ دیکھو، اچانک نظر تو معاف ہے، دوبارہ دیکھے گا تو قیامت کے دن لوہے کے سلاخ گرم کر کے آنکھوں میں داخل کیا جائے گا، پتہ چلے گا پھر مزہ کر. اصحاب فضائل اعمال میں ہے کہ آدمی کو کلمہ لوگ تلقین کرتے تھے مرتے وقت، تو اس نے کہا مجھے میرے زبان پر کلمہ آتے نہیں. کیا بات ہے؟ ایک دکاندار تھا، میں ایک لڑکی آئی حسین کی، مجھ سے تولیہ خرید، میں اس کو دیکھتا رہا، تو اس گناہ کی وجہ سے ابھی مرتے وقت میرے زبان پر کلمہ نہیں آتا. ہمارے آنکھوں کی حفاظت، زبان، کان، یہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے. ہاں اس کو سیکھنا ہے. یہ مشین سیکھا ہوا نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس پیسے بہت زیادہ ہے، ہاں انہوں نے 50 لاکھ کی گاڑی خریدی، لیکن ڈرائیونگ سیکھا نہیں ہے، پشاور جا رہا ہے، پشاور پہنچے گا یا قبر پہنچے گا؟ سیکھا نہیں. یہ مشین بھی ہم نے سیکھا نہیں ہے. ہاں کیا سننا ہے، کیا بولنا ہے. ایک آدمی لایا جائے گا، یا اللہ
اس نے بہت سے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن پھر بھی اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ توجہ سے سنو، مولانا یوسف رحمہ اللہ کے بیان میں حدیث کا حوالہ دیا۔ وہ حیران ہو گئے، اتنا نیک آدمی۔ فرمایا تم نے ایک بات کہی تھی جس کی وجہ سے دو قبیلوں میں دشمنی پیدا ہوگی تمہارے بات کے، پہلے اس سزا کو چکھو پھر تمہارے نیک اعمال کا حساب تب میں ہوگا۔ اور ایک دوسرا آدمی ہوگا جس کے اعمال بہت تھوڑے ہوں گے لیکن اس کو بہت نوازا جائے گا، تو وہ حیران ہوگا۔ اس نے کہا تم نے ایک بات کہی تھی جس کی وجہ سے دو قبیلے آپس میں جڑ گئے، مسلمانوں کی جوڑ کے بعد بھی یہ جسم استعمال کرنا سر۔ ایک آدمی کنز الاعمال میں ہے، مردے کو غسل دے رہا ہے۔ کس کو غسل دے رہا ہے؟ حدیث ہے۔ اور مردے میں اس کو کوئی عیب نظر آیا، کیا نظر آیا؟ تو اس نے لوگوں کے سامنے اس عیب کا بیان نہیں کر دیا، پڑھ دیا۔ یقین کرو حدیث میں ہے اس عمل سے اس آدمی کی 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ اور وہاں حدیث میں لکھا ہے 4 کبیرہ گناہ جس کے ہو یہ دوزخ واجب کر دیتا ہے، یہاں 40 معاف ہوتے ہیں۔ ایک اندھا آدمی مجلس سے اٹھا، کہاں جا رہے؟ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، راستے میں کہاں جا رہا ہے؟ اندھا ہے۔ حدیث یہ بھی دوسری حدیث ہے، ایک اندھے کو اپنے ٹھکانے پہنچایا، ایک اندھے کو، اندھا آدمی ہے اس کو ٹھکانے پہنچایا۔ یہ بھی صحیح حدیث کنز الاعمال کی حدیث ہے۔ اس عمل سے بھی آدمی کی 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا۔ یہ تو آنکھوں کا اندھا ہے، لیکن قرآن میں تو دوسرے اندھے بھی بتایا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ان لوگوں کے آنکھیں صحیح ہے لیکن ان کے دل اندھے ہیں۔ آنکھوں کا اندھا اندھے پن پر صبر کرے گا، بالکل صاف حدیث میں ہے یہ جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ حدیث ہے اللہ فرماتے ہیں جس کی 2 محبوب چیزیں میں لے لیتا ہوں، مراد آنکھیں ہیں، تو اس کے بدلے میں اس کے لیے میں جنت لکھ دیتا ہوں۔ لیکن جو دل کا اندھا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ابھی دل کے اندھوں پر محنت کرنا، اس کو صحیح راستے تو پھر کتنا ملے گا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا میرے پیارے بھائیوں، ابھی ہم دھوکے میں ہیں۔ دین کیا ہے، حال کے امر کو پہچان، اسلام دین کیا۔ اس وقت مجھے اللہ کا کیا، بعض وقت مختلف حکم متوجہ ہوتا ہے، اس وقت میرے طرف اللہ کا کون حکم پھیلا کرنا ہے، ترتیب۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ دین کیا، حال کے امر کو پہچاننا۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔